زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، پھل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تحفظ ناموس رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا، حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ ناموس رسالت کے مسئلے میں ہر مومن جو اپنے دل میں یقین رکھتا ہے، اطمینان رکھتا ہے، چاشنی اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی زبان کے ذریعے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک عام سا مسلمان ہی کیوں نہ ہو جس نے صرف کلمہ پڑھا ہو، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک عام سا مسلمان جسے دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا لیکن کلمہ پڑھا تھا، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ کانسٹیبل کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لوگ ایک کانسٹیبل کو جو ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اس کی طرف، لیکن اگر وہی کانسٹیبل حضور کی عزت پر قربان ہو جائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث اپنی پگڑیاں اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان ضرور لانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھنا ہے، یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ ان تمام نبیوں میں اللہ رب العزت نے جناب آمنہ کے لال امام الانبیاء کو جو ہے وہ سب سے زیادہ شان اور مرتبہ عطا فرمائے، اور تمام نبیوں کی قیادت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ہماری یہ گفتگو اس لحاظ سے بھی غیر مسلم دنیا اور بالخصوص عیسائیوں اور یہودیوں کے لحاظ سے قابل غور ہے کہ مسلمان انہیں رسالت کرنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ مومن کو اللہ نے نشانی عطا فرمائی ہیں، ایک مومن مسلمان کبھی بھی کسی بھی نبی کے بارے میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے نا، سوچے گا بھی نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی تو عظمتیں بیان کریں، اپنے نبی کی گستاخی اگر ہو جائے تو اس پر تو ہم واویلا مچائیں، جو کہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی اور نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، تو وہ دوستی بھی مومن سے لگائے گا، وہ دوستی بھی ایمان والوں سے لگائے گا۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں لگائے گا، کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی نہیں کرے گا۔ اس کی ہمدردی، اس کی دوستی، اس کا تعلق، اس کا سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اے محبوب، میرے بندوں میں آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو مجھے بھی مانے اور میرے دشمنوں کو بھی مانے، جو مجھ سے بھی محبت کریں اور میرے دشمنوں سے بھی محبت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا مجھے مانیں گے، اللہ فرماتا ہے، یا مجھے مانیں گے یا میرے دشمنوں کو مانیں گے، دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی بندہ کرے اور پھر حضور کے گستاخوں کے ساتھ یاریاں بھی لگائے، حضور کے گستاخوں کے ساتھ تعلق بھی نہ توڑے، تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے محبوب ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ جو میرا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا اور اس کا تعلق میرے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور کا فرمان بھی موجود ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کا کاروبار، اس کی معیشت، اس کے ہر چیز سے، حضور نے فرمایا جب تک میں اس کو پیارا نہیں ہو جاتا تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا یہ ہر مسئلے سے جداگانہ مسئلہ ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، حج توفیق ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ مال ہے تو فرض ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ سب سے اہم مسئلہ حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کا مسئلہ ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا یہ 5 مرتبہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ
کہا ہر سانس حضور کی عزت پر پہرا دینا فرض ہے۔ عصر کی نماز مولا علی نے قربان کر دی، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز حضور کے آرام پر، عزت اور ناموس کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے آرام پر مولا علی نے عصر کی نماز قربان کر دی تھی۔ جب حضور بیدار ہوئے، رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، حضور کے آرام پر اپنی نماز قربان کی، تو حضور نے پھر تاریخ کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ حضور نے مولا علی کی ایک نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا کہ نہیں لوٹایا؟ ایک نماز کے لیے حضور نے۔ صدیق اکبر غار کے اندر جان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ صدیق اکبر نے غار میں حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان لٹائی کہ نہیں لٹائی؟ عشق تھا نا، حضور کے آرام میں کوئی خلل نہیں آنے دیا، اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی۔ صدیق اکبر جانتے تھے کہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، یعنی یہ بھی صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ جان اللہ نے دی کس کے صدقے ہے، یہ بھی صدیق اکبر جانتے تھے۔ مولا علی وہاں بھی جانتے تھے کہ نماز اللہ کا دیا ہوا فرض ہے، لیکن مولا علی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ نمازیں لے کر کون آیا، کس کے صدقے اللہ نے نمازیں عطا کی۔